رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے 28 پارے مکمل ہو گئے۔ اللہ کریم ختم قرآن تک ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، مجھے تلاوت کرنے اور آپ کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس شب میں ہم نے سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم، اتنی سورتوں کی ہم نے آج تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے ان تمام سورتوں میں ایمان والوں کے لیے بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ شروع میں جو سورہ مجادلہ ہے، ویسے تو مجادلہ تکرار کرنے کو کہتے ہیں، بحث کرنے کو کہتے ہیں، جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک صحابی اور ایک صحابیہ جن کا آپس میں کچھ مسئلہ ہو گیا، وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں۔ کیا مسئلہ تھا؟ ایک ہے زہار۔ بہت کم لوگ یعنی عوام میں سے ان مسائل کو جانتے ہیں۔ طلاق تو سب جانتے ہیں، طلاق کی ہی طرح سے ایک اور چیز ہے زہار۔ جیسے طلاق سے عورت حرام ہو جاتی ہے مرد پر، زہار سے بھی مرد پر عورت حرام ہو جاتی ہے۔ وہ زہار کیا چیز ہے؟ زہار کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد نے اپنی عورت کو کبھی یوں کہا، اپنے محرم عورتوں میں سے کسی ایک سے اس کو تشبیہ دیا۔ محرم عورتیں کیا ہیں؟ تمہاری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، تمہاری پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ سب وہ عورتیں جو تم پر حرام ہیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ ان سے نکاح نہیں کر سکتے تم۔ ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، بیٹی سے، بہن سے، بھانجی سے، بھتیجی سے، خالہ سے، پھوپھی سے، یہ محرم عورتیں حرام ہیں تم پر نکاح کرنا ان سے۔ ان عورتوں میں سے کسی ایک سے تم نے اپنی بیوی کو تشبیہ دیا، ایسے کہا کہ تو میرے لیے میرے ماں کے فلاں چیز کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہے، یا میری بہن کی طرح ہے۔ اس کو کہتے ہیں زہار۔ محرم عورتوں سے ان کو تشبیہ دینا اپنی بیویوں کو، یہ زہار ہے، اور عورت حرام ہو جاتی ہے فوراً حرام ہو گئی اس پر۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہے، یا بہن کی طرح ہے، ان عورتوں سے اگر اپنی بیوی کو، اپنی منکوحہ کو تشبیہ دیا تو حرام ہو گئی عورت۔ ایک صحابی کا ایک صحابیہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ خاتون عمر دراز تھی، دونوں کی بھی عمر ہو چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، کہا کہ اتنے سال تو ہم اچھے خاصے رہے، اب جا کر کے میرے شوہر نے مجھے یوں کہہ دیا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کے مثل ہے، کیا کرے؟ تو وہ آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار سوال کر رہی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کے اترنے کے انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم کیا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ اتار دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ تحقیق کہ اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے۔ وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے کہ میرا معاملہ کیا ہے، بتا دیا جائے۔ تب رب تبارک و تعالیٰ نے پورے احکامات اس میں بیان کر دیں۔
کہ عورتوں کو اگر کسی نے اپنے ماں کے مثل کہا تو پہلی بات تو یہ عورتیں تمہاری نہ ماں ہیں، نہ تمہاری بیٹیاں ہیں، نہ تمہاری بہنیں ہیں. اس طرح کی بات کہنا حرام ہے. لیکن اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اب یہ زہار کے بعد واپس عورت کو حلال ہونا ہے تمہارے نکاح میں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ 60 روزے رکھے گا کنٹینیو. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. پہلے تو یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے. غلامی کا دور ہے نہیں. جب غلام ہوا کرتے تھے تو ایک غلام آزاد کرتا تو عورت اس کے لیے حلال ہو جاتی. فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین من قبل ان یتماسا. اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے 60 روزے رکھے کنٹینیو. مرد 60 روزے رکھے گا. وہ بھی کیسے؟ ایک بھی اگر بیچ میں چھوڑا تو پیچھے کے سب پھر غائب، پھر سے اسے کنٹینیو کرنا پڑے. اور ان 60 روزوں کے درمیان شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو چھوئیں گی بھی نہیں. ہاں زہار اس کو معمولی نہ سمجھے. اور پھر اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا. اللہ نے فرمایا 60 روزے رکھنے کی اگر کنٹینیو طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اس کے بعد پھر عورت حلال ہوگی. تو یہ زہار کے مسئلے جاننا چاہیے. اس طرح اپنی بیویوں کو مخاطب نہ کیا جائے. ارے میری ماں کی طرح ہے تو، میری بہن کی طرح ہے تو، میری بھانجی کی طرح ہے، پھوپھی کی طرح ہے، خالہ کی طرح ہے. یہ سب وہ عورتیں ہیں جو تم پر حرام ہیں. ان سے تشبیہ دینا اپنی عورت کو حرام ہے اور بیوی تمہارے حرام ہو جائے گی تم پر. اس مسئلے کا اس سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اس کے بعد کئی معاملات اس میں آئے. آداب بھی محفل کے بتائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایک بات یاد رکھو، 3 لوگ تم لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہو، 3 لوگ بیٹھ کر کے کہیں بات کر رہے ہو، اللہ فرماتا ہے چوتھا تمہارا رب اس محفل میں ہے، دیکھ رہا ہے. اور اگر تم 5 لوگ بیٹھ کر کے بات کر رہے ہو تو چھٹا تمہارا رب تعالیٰ ہے جو تمہاری محفل کو دیکھ رہا ہے. اب یہاں سے احکام یہ بھی ملتے ہیں کہ محفل میں بیٹھے ہوں تو کانا پھوسی کرنا منع ہے. کانا پھوسی سمجھتے ہیں نا؟ جب سب لوگ بیٹھے ہیں تو کان میں کسی سے اکیلے سے بات کرنا، یہ محفل کے ادب کے خلاف. کیونکہ سامنے والے کے دل میں شیطان تمہارے خلاف باتیں ڈالے گا کہ یہ دونوں کچھ پلاننگ کر رہے ہیں، ایسی چیز جو ہم کو نہیں بتا رہے ہیں. اور یہاں سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور اللہ فرماتا ہے انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. اللہ فرماتا ہے یہ کانا پھوسی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایمان والوں کو بعد میں غمزدہ ہونا پڑے گا، غمگین ہونا پڑے گا. دوستیاں چھوٹ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں. کانا پھوسی نہ کریں کبھی بھی محفل میں بیٹھے ہوں. اگر 4 لوگ بیٹھے ہیں اور 2 لوگ الگ سے کانوں میں بات کرتے ہیں تو یہ بھی منع کیا گیا ہے. اور اسی سے ہمارے بعض بزرگ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کانا پھوسی کا جو مسئلہ فرمایا گیا کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تیسرے سے چھپ کر کے میں بات کر رہا ہوں تو ایسا نہیں، اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے. اور اسی سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا گیا ہے کہ آج کے زمانے میں اس کانا پھوسی کا سب سے بڑا آلہ موبائل ہے. یعنی تم ایک جگہ ہو، کوئی اور دوسری جگہ ہے اور تم تنہائی میں بات کر رہے ہو، یہ بھی جو ہے نجوا ہے، یعنی چھپ کر کے بات کرنا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں سارے لوگوں سے چھپ کر کے موبائل میں تنہائی میں بات کر رہا ہوں، قرآن میں مولا نے فرمایا تیسرا تمہارا رب ہے. تمہاری باتیں بلکہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل میں گزرنے والے حالات کو بھی مولا دیکھ رہا ہے. تو یہ چیز ہمیشہ یاد رہے کہ تنہائی میں بات کرنا ہو، چیٹنگ کرنا ہو لوگوں کے ساتھ،
اس طرح کانا پھوسی کرنا، یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ان نوجوانوں کے لیے یہاں پر تنبیہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں رات کے 2-2 بجے 3-3 بجے ماں باپ سے چھپ کر کے بات کروں اجنبی عورتوں سے جس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے نکاح کا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ ہاں، یہ کھانا پھوسی ہے، یہ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے سے بات کرنا اشد حرام ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے ان حالات کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر میرے عزیزوں، کوئی اس طرح کے گناہ چھپتے نہیں، چھپتے ہیں، پھر چھپتے نہیں چھپتے ہیں۔ تو یہ موبائل کی خیانت کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، موبائل کی خیانت کو بھی۔ ہمارے پہلے جو بزرگ ہوا کرتے تھے یہ کہا کرتے، عام لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، کہتے تھے نا کہ بیٹا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ بولا جاتا تھا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ جب تم بات کرتے ہو اور تم کو ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی نہیں سنے گا، یہ راز ہمارے دو کے درمیان، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بات جب رب تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہاں سے دور نکالے گا۔ ایسے کئی لوگوں کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، شاید میں نے شروع میں ہی رمضان کے ایک واقعہ بنی اسرائیل کے شخص کا عرض کیا تھا۔ وہ تقریباً 80 سال اپنے صومعہ میں عبادت کرنے والا شخص، 4 بھائی اپنی بہن اس کے حوالے کر کے گئے تھے، ہمارے گھر میں ہماری بہن اکیلی رہتی، آپ اس کی دیکھ بھال کریں۔ اس نے کس بات سے شروع کیا تھا؟ بس اپنے عبادت خانے کے باہر چوکھٹ پر آتا اور اس عورت سے تنہائی میں بات کرتا تھا۔ باتوں سے شروع ہوئی، خیر خیریت پوچھنا، پھر کھانا کھائے کیا، طبیعت کیسی ہے، یہ ساری چیزوں سے شروعات ہوئی۔ پھر یہاں تک وہ پہنچا کہ زنا کر بیٹھا اور اس خاتون کو حاملہ بھی کیا، اور چوری معلوم ہونے کے ڈر سے اس کا گلا گھونٹ کر کے مار بھی دیا اور زمین میں دفن بھی کیا۔ اور پھر انجام کیا ہوا؟ کوئی چیز چھپی نہیں۔ اس کے بھائی آئے تو شیطان نے ان کو سب بتایا، سب ظاہر ہو گیا۔ پھر اس عابد کو جو 80 سال عبادت کیا تھا سولی پر چڑھایا گیا، چہرہ کالا کیا گیا، اس کی عبادت گاہ کو توڑ پھوڑ دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ اس وقت شیطان اسے بچانے کی بات کرنے لگا تو اس نے شیطان کے ورغلانے میں آ کر کفر بھی بک دیا۔ ہاں، تو میرے عزیزو، یہ شروعات کو آپ ہلکا مت سمجھیں۔ اللہ رب العزت اگر کسی سے ناراض ہو، غضبناک ہو، تو پھر اس کے ایمان کو چھین لیتا ہے۔ ڈرو اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ خفیات اور کانا پھوسی کرنا اور پلاننگ کرنا، اور خاص طور پر حرام چیزوں کے سلسلے میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں بہت لوگ اس بلا میں مبتلا ہیں۔ نوجوانوں کو اگر کہا جائے تو کیا پتہ ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کو ایسا لگتا ہے ابھی نئے پر آئے ہیں، اڑنے دیا جائے۔ موبائل ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ ہے، پھر کس کام کا؟ فیس بک چلا رہے ہیں، انسٹا چلا رہے ہیں، اگر اس میں اجنبی نئی لڑکیاں دوست نہ بنے تو پھر کس کے لیے چلائیں گے؟ اور ایک ایسا لوگوں کے درمیان ٹرینڈ بنتا چلا گیا نوجوانوں میں کہ ایک لڑکے کے لیے بہت ساری اس کی فرینڈ اجنبی لڑکیاں ہوں گی تو وہ فخر کرے گا اس بات پر، میرے اتنے فرینڈز ہیں، اجنبی عورتیں ہیں۔ تم اس زنا کے مبادیات پر فخر کر رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جب لوگ زنا ایسے کریں گے جیسے گدھے اور کتے راستے پر کیا کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے بلکہ اس پر ہنسیں گے لوگ۔ یہی تو ہو رہا ہے، دکھا کر کے اپنے ایسا لگتا ہے کہ تم نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ میں، خطبہ دیتے آپ نے پکار لیا، کیا ہو گیا آج لوگوں کو کہ لوگ زنا کر کے سیدھے مسجد میں آ رہے ہیں؟ تو اتنا بڑا جملہ، تو ایک شخص اٹھا اور کہا کہ اے خلیفہ، کیا آپ کو بھی علم غیب ہے؟ آپ یہ بات کیسے کہنے لگ گئے؟ تو جس نے سوال کیا تھا نا، تو حضرت عثمان غنی نے اسی سے کہا
کیا تو گھر سے نکل کر کے فلاں گھر کی عورت کا پیچھا نہیں کر رہا تھا؟ اور وہ جہاں جاتی رہی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، اس کے چال چلن کے نقشے دیکھتا رہا، اور اس کے پردے ہٹنے کا انتظار کرتا رہا، اور اس کے چہرے کو اور اس کو شہوت سے نہیں دیکھا، وہ شرمندہ ہو گیا، پانی پانی ہو گیا کہ نماز میں آنے سے پہلے تو وہی کر کے آیا تھا۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کیا تم نے رسول اللہ سے یہ بات نہیں سنی کہ زنا صرف اور صرف ایک نہیں ہے جو شرمگاہ کا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ میرے عزیزوں، ان چیزوں سے بچو۔ میں بچوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے، ان خرافات میں جی کر کے تم حوران جنت کو قربان کیوں کر رہے ہو؟ تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، تمہارے لیے یہ گھٹیا قسم کی زندگی نہیں دی گئی ہے۔ تم کفار و مشرکین اور یہ ماڈرن قسم کے لوگوں کو فالو کرنے جاتے ہو، ان کو فلموں میں دیکھ رہے ہو، ان کو سیریلز میں دیکھ رہے ہو، اور ان کو جس طرح سے کرتے، جہنمیوں کو دیکھ کر کے تم فالو کرنے جا رہے ہو۔ تم امانت ہو میرے مصطفیٰ کی، تمہیں تو دیکھنا چاہیے تھا خالد بن ولید کو، تمہیں دیکھنا چاہیے تھا حیدر کرار کو، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ ان کی پیروی کرتے ہوئے ہوگا کیا؟ آپ کو میں بارہا کہتا ہوں، آج دنیا ننگا بنا کر کے لوگوں کو کہہ رہی فیشن ہے، ننگے ہو رہے، کپڑے پھاڑ کر کے پہنو، فیشن ہے۔ مرد کو جو ہے بالیاں پہنا دیں، نچنی پہنا دیں، چوڑیاں بھی پہنا دیں، بچا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ فیشن ہے۔ چوٹی بھی رکھ لیا، بالیاں بھی پہن لیا، نچنی بھی پہن لیا، چوڑیاں بھی پہن لیا، اور اس کے بعد وہ فیشنیبل آدمی ہے، فیشن ہے۔ اور عورت کو بیب کٹ ہے، اس کے بال ہی مڈا دو، اس کی ساری چیزیں، اور اس کو بالکل پینٹ شرٹ پر لے کر آؤ کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بابا ہے کہ بیبی ہے، پتہ نہ چلے۔ اور اس چیز کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ فیشن ہے۔ اور اگر کپڑے پھاڑ کر پہننا، چھوٹے کپڑے پہننا، میں بارہا اس جملے کو کہتا ہوں، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شارٹس پہننا، بہت کم کپڑے پہننا یہ فیشن کی علامت ہے، تو بھینس تو سب سے زیادہ فیشنیبل ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتی۔ گائے، یہ سب تو بہت فیشنیبل ہے کہ کچھ نہیں پہنتی۔ اگر ننگا ہونا ہی فیشن ہے تو جانور اچھا فیشن کرتے ہیں۔ تم کو اندازہ بھی نہیں، یہ جانوروں کی زندگی پر تمہیں لایا جا رہا ہے، تم فیشن کہہ رہے ہو اس کو۔ انسان وہ ہے کہ زمین پر چلے تو شرم و حیا کا پیکر بن کر کے چلے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر یہ جو نجوہ کی بات آئی، اس کو میں آپ کے سامنے رکھا، اور مجلس کے آداب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ۔ جب تم سے کہا جائے مجلس میں کسی آئے ہوئے مومن بھائی کے لیے جگہ دے دو، تو جگہ دے دیا کرو، اللہ فرما رہا ہے۔ کوئی بعد میں آیا محفل میں تو جگہ دینے کے لیے اگر تم سے کہا جائے تو جگہ دے دو، کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے دل کو کشادہ فرمائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر بھی چوڑے ہو جاؤ، ادھر بھی چوڑے ہو جاؤ، آنے کی جگہ ہی نہ تھے۔ لیکن مومنین کی جماعت میں ہوا کرتا ہے کہ الحمدللہ ہم سمٹ کر کے بیٹھتے ہیں اور آنے والوں کو جگہ دیا کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی محفل کے آداب تھے، صحابہ یہی کیا کرتے تھے، ہر ایک کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ اور آنے والے کے لیے یہ آداب سمجھ لو کہ تم لیٹ سے آئے تو سب کی گردنیں پھلان پھلان کر کے آگے آنا یہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں، تم کو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہ سب کے کندھے ایک ادھر ایک ادھر کرتا کرتا آیا۔ جمعہ کے دن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے مسجدیں بھری رہتی ہیں، پھر بھی لیٹ سے آئے نواب صاحب اور سب کی صفیں چیرتے چیرتے آگے آ رہے ہیں، ان کو پہلی صف کا ثواب چاہیے۔ ہاں، سو کر کے اٹھ کر کے ابھی غسل کر کے آئے اور پہلی صف کا ثواب چاہیے جب خطبہ ہو رہا ہو۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے گردنیں چیر کر کے پہلی صف میں آنے والے کے لیے میرے آقا نے کیا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس طرح گردنیں پھلان پھلان کر کے مسجد میں آگے آتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اسی طرح اچھلتے اچھلتے دوزخ میں جائے گا، اسی طرح سے کودتے کودتے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اتنی بڑی وعید ہے یہ۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دور کھڑا ہو جائے
اور امام یا جو ذمہ دار ہے وہ لوگوں سے کہیں کہ آگے اگر جگہ خالی ہے تو اس کو پر کر لیں، پیچھے والوں کو جگہ مل جائے. یہ امام اعلان کر سکتا ہے یا جو یہاں پر ہو، لیکن آنے والے کو پیچھے سے یہ اجازت نہیں دی گئی کہ تم سب کی گردنیں ادھر ادھر کرتے ہوئے آؤ. وہ تو غلطی اس کی ہے، اتنی دیر سے آیا کیوں؟ یہ مجلس کے آداب ہمیشہ ملحوظ رکھیں. کوئی بھی اس طرح سے جمعہ کی نمازوں میں گردنیں پھلان کر کے مت آؤ. بہت بڑی وعید ہے اس پر، بہت بڑی سزا کی اللہ کے نبی نے وعید سنائی ہے. بہرحال ہم نے سورہ حشر بھی تلاوت کی ہے. میں آج گفتگو کو سمیٹتا ہوں. میں سورہ حشر کے بارے میں عرض کر رہا تھا. سورہ حشر جس کی آخری آیتیں میرے رب ذوالجلال کے اسماء حسنی ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. یہ جو 3 آیتیں ہیں اس کی فضیلت میں فرمایا گیا کہ جو یہ رات کو پڑھ کر کے سوئے گا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا. ہاں اگر اس کا انتقال اس رات کو ہو گیا تو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا. یہ آیتیں یاد کر لو. سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق اور صحابیات کے متعلق احکامات آئے ہیں سورہ ممتحنہ میں اور سورہ صف میں. اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف میں فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ اس جماعت سے بہت محبت کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے صفیں لگاتے ہیں تو ایسے مضبوط کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. صف کے نام سے پوری سورہ ہے. یہی صفیں ہیں. وہ صحابہ کی صفیں کیسی تھی جن کا ذکر قرآن میں آیا. ہاں میرے عزیزوں، ان کو چیر کر کے کوئی جا نہیں سکتا تھا، اتنی مضبوط صفیں ہوتی تھیں. آپ اندازہ کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے نا وہ مسجد نبوی میں ہوئی. آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، 1 رکعت پڑھا چکے تھے. ابو لولو مجوسی یہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے بغض تھی، بغض اور عداوت تھی، بغض رکھتا تھا. تو اس نے ایک خنجر اپنے جبے میں چھپا کر رکھا تھا اور پہلی صف میں آ کر کھڑا تھا. جب حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، 1 رکعت ہوئی تو پیچھے سے اس نے حملہ کیا. وہ خنجر اتنا سخت تھا کہ پیٹھ سے سینے کی طرف باہر ہے اور حضرت عمر مصلی پر گر گئے. لیکن مسجد نبوی میں صحابہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، نہ نماز توڑے، نہ بھاگو پکڑو دوڑو، کچھ نہیں. حضرت عمر مصلی پر رہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جو پیچھے کھڑے تھے آگے بڑھ گئے اور 1 رکعت آپ نے پڑھائی. کسی نے نماز توڑی نہیں. وقت کا خلیفہ زخمی ہوا ہے لیکن صحابہ کی نماز ٹوٹی نہیں. آگے بڑھ کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 1 رکعت اور جو بچی تھی کمپلیٹ کروائی. سلام پھیرنے کے بعد ارے قاتل جس نے خنجر مارا ابو لولو، سارے صحابہ نماز میں ہیں، وہ تو کب کے بھاگ جاتا، لیکن وہ پہلی صف کو بھی کراس نہیں کر سکا. نماز کی پوری حالت ہونے تک صحابہ کی وہ بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا لیکن کسی صحابی کی صف توڑ نہیں سکا. وہ کیسی صف بناتے ہوں گے؟ یہ صف اتنی مضبوط کہ وہ قاتل ان صحابہ کے بیچ سے صفوں کو چیر کے جا نہیں سکا. اور اللہ نے یوں ہی نہیں فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، وہ ایسے صف لگاتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، کوئی ان کو کراس کر کے جا نہیں سکتا تھا. یہاں آج ہماری حالت ایسی ہی ہے، صفوں میں کوئی وہاں کھڑا ہے کوئی یہاں کھڑا ہے. کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہوں گے اس کے کپڑے پہ دھول ہے، لگوں گا تو مجھے کپڑے پہ دھول نہ لگ جائے. میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسجد میں جماعت کے لیے جو حکم فرمایا وہ اسی فرق کو مٹانے کے لیے کہ غریب اور امیر دونوں شانہ بشانہ کھڑے رہیں. صف میں اس بات کا ہمیشہ اہتمام کرو کہ تمہارا کندھا بازو والے کے کندھے سے لگ جائے. کندھا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز میں رکعت باندھنے سے پہلے حضور یہ اعلان کرتے تھے استقیموا واستووا واعتدلوا،
لوگوں سیدھے ہو جاؤ، صف برابر کر لو، ٹھیک ٹھیک کھڑے ہو جاؤ. وَسُدُّ الْخَلَلْ، تھوڑی سی بھی اگر جگہ باقی ہے تو پوری کر لو. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے. یہ سنت ہے، سنت ہے. نماز قائم کرنے سے پہلے، جماعت سے پہلے امام کا یہ اعلان کرنا کہ اپنی صفیں درست کر لو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان ہوا کرتا تھا، حدیث میں موجود ہے. یہاں تک کہ ایڑی سے ایڑی برابر رکھنے کو کہا گیا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کسی کا پنجہ لمبا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے صف لگانے کے وقت کس چیز کا خیال کرنا چاہیے. ایڑی سے ایڑی برابر، سامنے کے پنجوں کو نہ دیکھو. ایڑی کی ہڈی، تمہاری ایڑی کی ہڈی بازو والے کی ایڑی کی ہڈی کے برابر لگتی جائے. یہ الصاق ہے میرے عزیزو. اس کا اہتمام آج کہاں کرتے ہیں؟ اور حدیث میں یہ بھی ملا کہ جس نے صف کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا. صف کو کاٹنا گناہ ہے. ہاں اگر اتنی جگہ خالی رہ گئی کہ ایک آدمی آ سکتا ہے اور نہیں بھرا آپ نے صف، تو دونوں گنہگار ہیں، دونوں ادھر والے ادھر والے. اور پیچھے کی صف والا بھی گنہگار ہے کہ آگے اس نے جگہ دیکھا اور پھر بڑھ کر کے صف کو مکمل نہیں کیا، وہ بھی گنہگار ہے. اگر آگے کی صف میں جگہ خالی نظر آئی تو پیچھے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ آگے آ جائے، صف کو پوری کرے. اور جتنی صفیں پیچھے جائیں گی سب آگے آگے آتے ہوئے وہ صفوں کو پوری کرتے جائیں. یہ اسلامی نظام ہے میرے عزیز. میں آپ کو اس صف کے متعلق ایک اچھی بات بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. توجہ. ایک بڑے اسلامی اسکالر ہیں، انہوں نے ایک مغرب زدہ شخص ہے یورپ کا یا امریکہ کا، اس سے پوچھا کہ آپ کی جو ویل ٹرینڈ فوج ہے، سولجرز ہیں، امریکہ کی ہے، دنیا کی سب سے مضبوط فوج مانی جاتی ہے، آپ کے 10,000 فوج کو اگر میدان میں جمع کرنے کی بات آئی تو کتنی دیر لگے گی آپ کو ان فوجیوں کو ترتیب میں لانے کے لیے جو ٹرینڈ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم کو 10,000 فوج کو لانے کے لیے جو سب سے سپر فاسٹ کنٹری ہے اس کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا 4-5 گھنٹے لگ سکتے ہیں، 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں. اتنی فوج، 10,000 فوج کو ترتیب دینے کے لیے. اور پھر الگ الگ کنٹریز کی بات کیے کہ یہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی، وہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی، لیکن گھنٹہ بھر سے پہلے تو کوئی بھی ترتیب میں نہیں آئے گی. تو اس اسلامی اسکالر نے یہ کہا کہ تمہاری تربیت یافتہ فوج میدان میں صف لگانے پر آئے تو اتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بغیر تربیت یافتہ دیہاتوں کے رہنے والے بھی حرم شریف میں 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں ہے. امام ادھر اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، 1 منٹ میں سب کی صفیں درست ہوتی ہیں. یہ اسلام کا نظام ہے، یہ اسلام کا نظام. مسجدوں میں کوئی صفیں لگانے کے لیے نوکر رکھے جاتے ہیں کہ ادھر آؤ، ادھر صحیح کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ. اگر یہی کیا جائے تو ظہر سے عصر ہو جائے گی، عصر سے مغرب ہو جائے گی. ہاں یہاں کسی بھی مسجد میں کیا خادم رکھے جاتے ہیں صفوں کو صحیح کرانے کے لیے؟ سب کا چیک کر کے آؤ سیدھے کھڑے ہیں نہیں کھڑے ہیں؟ نہیں ہے. ہم تو اسکول میں بھی دیکھتے رہے کہ بچپن سے صفیں لگانے کے لیے 1 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ اور ٹیچرز چلاتے چلاتے تھک جاتے ہیں، صفیں بنتی نہیں ہیں. لیکن یہ مسجدوں کا نظام ہے. یہ میرا مولا تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو خصوصیت دی ہے کہ ہماری صفیں من جانب اللہ بن جایا کرتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہماری صفوں کو مضبوط عطا فرمائے، ہماری صفوں میں وحدت عطا فرمائے. اس صف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ میرے عزیزو، جب شانے سے شانہ مل گیا ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ ہمارا دل سے دل بھی مل جائے. ہاں جب شانے سے شانہ مل جاتا ہے اللہ سب کے دلوں میں بھی اتحاد عطا فرمائے. سورہ صف کے بعد سورہ جمعہ بھی ہم نے پڑھی ہے، سورہ منافقون بھی ہم نے تلاوت کی ہے. اور اخیر میں آج کی تفسیر کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آج ذکر کی محفل ہے. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے کرو. اے میرے عزیزو، ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ہماری روحیں کمزور ہیں،
ہمارے دل مرجھائے جا رہے ہیں. تمہیں پتہ ہے جسم کو بھوک لگتی ہے, جسم کو کھانے کی بھوک لگتی ہے, اگر کھانا نہ دو تو پھر جسم کمزور ہوتا ہے اور چکر آنے لگتے ہیں. آپ روح کو برسوں سے نہیں کھلائے, روح بھی بھوکی ہوتی ہے اور اس کی بھوک اللہ کے ذکر سے مٹتی ہے, اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے. روح کو کھانا کھلایا نہیں تو کب سے کمزور ہوگی, کب سے کمزور ہوگی. میں آپ کو بتاؤں ذکر میں اتنی طاقت ہے, اتنی طاقت, اللہ اکبر. میں نے بزرگوں سے سنا, آپ جانتے ہیں کہ ایک تپسیا کرنے کا طریقہ جو سادھوؤں کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ صوفیہ اکرام, جو ہمارے صوفیہ اکرام ہیں, نفس کشی کرتے تھے اللہ کے ذکر سے. اسی کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے سادھو بھی آیا کرتے تھے صوفیہ اکرام کے پاس. آج بھی مارہرہ مطہرہ میں یہ روایت موجود وہاں کی کتابوں میں ہے کہ کئی جگہ کے سادھو وہاں پر تربیت لینے آتے تھے. کس چیز کے لیے؟ تپسیا, آتما کی شکتی, روح کی طاقت حاصل کرنے کے لیے. اولیاء کاملین کے پاس حضرت شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارہرہ مطہرہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں. ان کا معمول تھا یہ سانس کو روک کر کے ذکر کرتے تھے. یعنی صوفیہ میں ذکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, حبس دم, پاس انفاس جس کو کہتے ہیں, یعنی سانسوں کو بھی کنٹرول کر لیا جاتا ہے. سب سے زیادہ تم کس چیز کے محتاج ہو دنیا میں؟ کھانے کے, پینے کے, کس چیز کے؟ سانس کے محتاج ہو سب سے زیادہ. اور صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس سے بھی چھٹی حاصل کر لو, سوائے اللہ کے ہم کسی کے محتاج نہیں, سوائے اللہ کے ہم کسی کے محتاج نہیں. تو یہ ایسی اچانک نہیں آتا, اچانک نہیں آتا, تربیت کی ضرورت ہوتی ہے, برسوں اس میں مجاہدے ہوتے ہیں. صوفیہ اکرام, اولیاء اکرام کن کن چیزوں سے چھٹی لے لیتے ہیں پتہ ہے؟ کھانے پینے کی خواہش باقی نہیں رکھتے, ہر چیز کو چھوڑ دو, اب مجھے حاجت ہی نہیں ہے اس چیز کی, کھانے کی طبیعت ہی نہیں مانتی. باڈی کو جیسے آپ عادت ڈالیں گے یہ باڈی ویسے ایکسیپٹ کرے گی, تربیت کرنے کی ضرورت ہے. صوفیہ اکرام میں بعض اولیاء وہ ہیں جو نیند سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتے, سونا ہی نہیں ہم کو. جس چیز کا غلبہ اپنے اوپر آ سکتا ہے اس سے آزادی لینا ہے. میرے عزیزوں یہاں تو ایسا ہے کہ نشے سے آزادی نہیں کر پا رہے ہیں, اور وہ صوفیہ روز مرہ کی حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو آزاد کر لیتے تھے, کسی چیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیتے. میں اللہ کا بندہ ہوں, صرف اس کا محتاج ہوں, باقی کسی چیز کا نہیں. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ کے بڑے بزرگ ہیں, آج بھی لکھنؤ میں ان کا مزار پاک ہے. جب یہ مجاہدہ کرتے تھے نیند کو ختم کرنے کے لیے, جانتے ہیں ایک اونچی دیوار پر, اتنی چھوٹی سی دیوار ہے, دیوار پر چڑھ کر کے نماز پڑھتے تھے رات کے وقت. دیوار پر چڑھ کر کے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اتنی اونچی دیوار تھی, رکوع کرتے, سجدہ کرتے اور لمبا قیام. اور لوگ ان سے کہتے کہ حضور یہاں عبادت کریں, وہاں کیوں؟ کہتے کہ عبادت کے درمیان اگر اونگ آئے, جھپکی آئے, تو پھر میں اپنے جسم کو سزا دینا چاہتا ہوں کہ وہ دیوار سے نیچے گر جائے. جو اللہ کی عبادت میں غفلت کرے گا اس جسم کی سزا یہی ہے کہ وہ دیوار سے نیچے گر جائے. حضرت ابو بکر شبلی ایک مرتبہ ذکر کی مجلس میں رات کے وقت بیٹھے, آنکھوں میں غنودگی آئی, یعنی تھوڑی جھپکی آئی. یہاں تو پورا کئی لوگوں کی نماز ہی نیند میں ہو جاتی ہے. ہاں جمعہ کا خطبہ تو اکثر نیند میں جاتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے جب جماعت کے لیے امام کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں, پورا خطبہ پتہ ہی نہیں. کچھ لوگ تقریر خواب میں سنتے رہتے ہیں اور خطبہ چوتھے آسمان پر پہنچے ہوتے ہیں. میرے عزیز ہو, حضرت ابو بکر شبلی کو ایک بار صرف جھپکی آئی تھی, اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ روز رات کو پھر جب ذکر کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے, نمک میں سلائی پھیر کر کے اپنی آنکھوں میں لگا لیتے تھے, جس کی وجہ سے نمک لگا سکو گے آنکھوں میں؟ نمک کا پاؤڈر لگا سکو گے؟
جس کی وجہ سے ان کے آنکھوں میں خون آ جاتا تھا. لوگ کہتے ہیں آپ کے مریدین کے حضور کیوں آنکھوں کو اتنا تکلیف دیتے؟ فرماتے ہیں ان آنکھوں کی سزا یہی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوئی تھی. ایک بار جو جھپکی آئی، یہ حاضر کیوں نہیں تھی مجلس میں؟ میرے عزیزو، یہ ذکر کے آداب جو ہے صوفیہ اکرام سے سیکھنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھار آپ یہ ذکر کی مجلسیں قائم کرو اور پھر دیکھو تمہاری زندگی میں انقلاب نہ آئے تو پھر مجھ سے کہنا. دنیا پھیکی لگنے لگ جائے گی. میں محسوس کیا ہے جن نوجوانوں کو ہم نے ذکر کی عادت ڈالی وہ رات کے 12 بجے بھی اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر، نیند وغیرہ چھوڑ کر، ممبئی جیسے شہر میں رات کے 12 کے بعد ذکر کی مجلس میں آتے تھے تو 400 سے 500 کی تعداد میں وہ پورے جمع ہو جاتے. ان کو کون سی چیز کھینچ لاتی؟ کیا ہم نان کھٹائی دے رہے ہوتے، پیسے دے رہے ہوتے؟ نہیں. جس کو ذکر کی لذت ملتی ہے وہ کھانے سے زیادہ بھوکا ذکر کا ہو جاتا ہے، اسے بھوک لگنے لگتی ہے. عادت ڈال کر کے تو دیکھو اس ذکر کی مجلس کو. میں رہوں نہ رہوں، آپ وقتاً فوقتاً اپنے گھر میں بھی ہفتے میں 1 مرتبہ 10 منٹ کے لیے صحیح اپنی آنکھیں بند کرو اور ذکر کرو اور مولا کے کریم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کرو کہ مولا میں دنیا سے بھاگ کر تیرے دربار میں آیا ہوں، تو اپنی پناہ میں مجھے رکھ اور میرے حوالے مجھے 1 منٹ کے لیے بھی مت فرما، میرے نفس کے حوالے مجھے مت فرما. یہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو قویت عطا فرمائے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کی آیت ہے. مولا فرماتا ہے آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو قرار ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے. آپ کو میں یہ بات بھی بتاؤں، ایک عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں امریکہ کی کسی ایک لیبوریٹری میں ایک ڈاکٹر صاحب نے ان کو، جو کارڈیالوجسٹ تھے، بڑے دل کے امراض کے ماہر، تو انہوں نے لیب میں لے جا کر کے اس مولانا صاحب کو کہا کہ میں آپ کو سناتا ہوں، شاید وہ ریڈیالوجی ہے جس میں جسم کے اندر کے آوازیں بھی سنی جا سکتی ہیں. وہاں پر مشین جو ہے تمہاری پھڑکنے والی نسوں کی آواز بھی آتی ہے اندر، اور دل کے دھڑکنے کی بھی آواز، تمہارے سانس لینے کی بھی آواز کیسی ہے وہ پتہ چلتی ہے. وہ مشینیں ان کے پاس موجود ہیں. تو وہ ڈاکٹر صاحب جو دکھانے کے لیے گئے تھے مولانا صاحب سے کہنے لگے کہ ہماری مشینیں جو آواز سناتی ہیں ہر ایک کی ہم نے ورڈز بنائے ہیں، دل کیا کہتا ہے، یعنی سانس لیتے ہیں تب کیسی آواز آتی ہے، ہر ایک کی ایک ورڈز ہوں گے نا، ورڈز ہوں گے. کوے کی زبان سے آواز نکلتی، الفاظ نہیں ہوتے، لیکن آپ سے پوچھیں گے تو آواز کیسی ہوتی ہے تو آپ کہیں گے کائیں کائیں کرتا ہے. ہاں، آپ چین چین کیوں نہیں کرتے؟ کوے کی آواز کو کائیں کائیں، مشابہت کی اس سے ملتی جلتی آواز آپ نکال کے بتائیں گے. تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ہماری مشینوں پر جو دل کے دھڑکنے کی آواز آتی ہے اس کو ہم نے جو ورڈز دیے ہیں وہ دل کرتا ہے لب 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 لب. انہوں نے یہ ورڈز دیے. وہ مولوی صاحب نے فرمایا کہ میاں آپ نے آواز تو سنی لیکن حقیقت تک نہیں پہنچے. حقیقت میں دل کی جو آواز ہے وہ رب 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 کہتی ہے. یہ جو دھڑکن کی آواز ہے میرے عزیزو، ہمارے دل کو بھی حاجت ہے میرے مولا کی. اس کو جب ذکر کی عادت ڈالو گے ایک وقت ایسا آئے گا، میں آپ کو بتاؤں، سرکار مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت، ہاں آپ کی عمر 90 سال کے قریب ہو گئی اور ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں آج بھی زندہ ہیں. ان کے مریدین ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، وہ بوڑھے ہو چکے لیکن ان کی زندگی ایسی پاکیزہ گزری ہے. تقوی و طہارت کے وہ امام تھے، مفتی اعظم ہند. آپ سوچیں 90 سال کی عمر میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. یہ کون کہہ سکتا ہے جس نے جوانی کی عیش نہ کیا ہو؟ ان کے متعلق ان کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اخیر زمانہ ان کا جو نزع کے عالم میں گزرا وہ بھی لمبا گزرا ہے. ہاں، یعنی تکلیف بہت شدت کی تھی. تو سوئے رہتے بستر پر، ان کے حجرے میں جو جاتے مرید ہوں یا خلیفہ، کہتے ہیں کہ آپ بستر پر لیٹے رہتے، زبان بند رہتی لیکن پورے کمرے میں اللہ 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 اس طرح کی آواز آتی تھی. یہ آواز کہاں سے آتی؟
ان کے خاص خلیفہ خادم فرماتے ہیں کہ یہ مفتی اعظم ہند کے کراہنے کی جو دل کی آواز ہوتی تھی، زبان نہیں ہلتی تھی لیکن دل سے جو کراہنے کی آواز ہوتی، اسے غور سے کوئی سنتا تو وہ دل سے آواز یہی آتی، اللہ اللہ اللہ۔ میں نے ذکر کی مجلس میں کئی مرتبہ آپ سے یہ کہا ہے کہ اللہ کریم اتنا قادر مطلق ہے کہ جو اس کا ذکر کرنے کی عادت ڈالتا ہے اپنی زندگی میں، جب سب کے دل مر جاتے ہیں مولا ذاکر کا دل زندہ رکھتا ہے۔ ہاں تمہارا دل بولنے لگ جائے گا، زبان بند ہو جائے لیکن دل بولنے لگ جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ذکر کرنے والا دل عطا فرمائے، غفلت میں پڑے رہنے والے دلوں سے اللہ ہمیں دور و نفور رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، دن اتنی تیزی سے گزرتے چلے آئے کہ ابھی رمضان کے چاند کا انتظار تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رمضان آ بھی گیا اور گزر بھی گیا۔ اور حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخیر زمانے میں دنوں میں اس قدر تیزی آئے گی کہ سال مہینے کے برابر لگے گا، اور مہینہ ہفتے کے برابر، اور ہفتہ ایک دن کے برابر۔ اب وقت میں برکت نہیں، بہت تیزی سے دن گزرتے چلے جائیں گے۔ میں میرے پروردگار کا کروڑ کروڑ شکر و احسان بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہمیں مکمل ختم قرآن تک اس مصلی پر اپنی رحمتوں سے نوازا، آسانیاں عطا کی، اور آپ سب کو سماعت کی سعادت بخشی۔ یہ کم اعزاز نہیں ہے میرے عزیزوں۔ آپ نے شروع سے لے کر اخیر تک اس رب ذوالجلال کے لاہوتی کلام کو سنا ہے جو پتھروں پر نازل ہو تو ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اس مصلی پر پڑھنے کی اگر اس نے سعادت بخشی ہے تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن جب ختم ہوتا ہے تو اس کا غم حافظ قرآن کو اندازہ ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک قرآن سے چمٹے رہتے ہیں ہر دن۔ ابھی تراویح ہوئی، واپس جانے کے بعد کل کی تراویح کے فکر میں پورا دن گزرتا ہے۔ قرآن پاک کی کون کون سی صورتیں پڑھنا ہے، اسی میں اس کا پورا ذہن پورا دن گھومتا رہتا ہے، اور جب قرآن ختم ہوتا ہے تو دوسرے دن ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا ہی ختم ہو گئی۔ اب بالکل خالی خالی اور عجیب سی کیفیت چند دنوں تک لگتی ہے۔ حفاظ قرآن اس کو بہتر جانتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے قرآن عظیم یہاں پر تلاوت کی، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم غلطیوں سے محفوظ رہیں گے۔ انسان خطا کا مرکب ہے، سہون بہت ساری غلطیاں در آتی ہیں ہر انسان سے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں کہ مولا جانے میں انجانے میں قرآن عظیم کے پڑھنے میں، اس کی رعایات کی حقوق کی رعایات میں جہاں کہیں ہم سے خطا سرزد ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ پڑھنے میں، سننے میں جو کچھ بھی مولا ہم سے کمی زیادتی ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ میرے عزیزو، قرآن عظیم پڑھنے میں بھی وہ لطف ہے، سننے میں بھی وہ لطف ہے۔ قیامت کے دن فرمایا جائے گا، یہ بھی حدیث پاک ہے، کہ جو قرآن پڑھتا تھا اسے رب تعالیٰ فرمائے گا قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا۔ وہ جب قرآن پڑھتا جائے گا تو اسے حکم ہوگا ایک ایک آیت پڑھ اور ایک ایک درجہ اوپر جا، ترقی کرتا جا۔ وہ قرآن پڑھتا رہے گا اور درجات کی بلندی اس کی ہوتی رہے گی،
اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ حافظ قرآن جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھتا ہو، قرآن کے حرام کو حرام سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہو، قیامت کے دن وہ اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کی سفارش کر کے جنت لے جائے گا جن پر دوزخ میں جانا واجب ہو گیا تھا۔ اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کو لے جانے کی اسے اجازت دی جائے گی۔ اور مجھے آج اس مصلی پر، محراب پر قرآن پاک کا دور سناتے ہوئے 23 سال گزر گئے۔ الحمدللہ یہ 23واں سال ہے میرا تراویح کا قرآن پاک، اور میرے خیال سے ہاشمی مسجد میں نے 6 سال سنایا ہے، یہ 6واں سال تھا مختلف مقامات پر۔ لیکن کبھی یہ موٹے قرآن کو، اتنا ضخیم قرآن اٹھا کر کے ہم دیکھتے ہیں تو یقین نہیں ہوتا کہ یہ پورا کا پورا سینے میں آیا کیسے، یہ محفوظ کیسے ہے۔ اور جب بندہ پڑھنے لگتا ہے حافظ قرآن، حقیقت میں بتاؤں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، باقی دوسرے حفاظ اکرام وہ بہتر جانتے ہیں، ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب پڑھنے کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو من جانب اللہ، خود اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت دروازے نہ کھولے تو وہ ایک آیت آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ ہاں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اکرام ہے۔ میرے عزیزو، یہ قرآن یاد کرنے کے لیے جب بچے بھی کوشش کرتے ہیں تو 5 سال کے بچے بھی حافظ قرآن بنے ہیں، دنیا میں ریکارڈ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت سیدنا مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 7 سال کی عمر میں قرأت سبع یعنی 7 قرأتوں کے ساتھ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ وہ بڑے بڑے علماء بھی نہیں آج 7 قرأت جانتے ہیں۔ 7 قرأتیں ہیں قرآن پاک کی، سب میں الگ الگ انداز ہے پڑھنے کے، اور وہ ایک عربی لینگویج جاننے والا، نحو اور صرف اور ان تمام امور کو جاننے والا یہ قرأت سبع بہتر سمجھ سکتا ہے، عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی یہ چیزیں۔ وہ 7 سال کی عمر میں 7 قرأتوں کے ساتھ حافظ تھے۔ میرے عزیزو، یہ قرآن آج بھی معجزہ ہے، سینوں میں یوں ہی نہیں آتا، بڑا ذہین بھی ہو اور رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو اس کے سینے میں ایک پارہ بھی نہیں آتا۔ اور کبھی ہم نے دیکھا ہے بڑا کند ذہن ہے، کچھ آتا نہیں ہے، اسکول میں 0 تھا لیکن قرآن حفظ کرنے پر لگا تو پورا حافظ قرآن بنا ہے۔ ایسے بھی میں جانتا ہوں جن کو 2+2 معلوم نہیں ہے لیکن حافظ قرآن ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس قدر دیہات سے آئے ہوئے بچے تھے جن کو کچھ نہیں معلوم تھا لیکن قرآن پورا یاد تھا۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عالم تھے، بڑے مفتی تھے۔ آپ اندازہ کریں 14 سال کی عمر میں وہ مفتی بن چکے تھے۔ 13 سال کچھ مہینے، جس دن وہ بالغ ہوئے اس دن پہلا فتویٰ انہوں نے لکھا ہے 14 سال کی عمر میں۔ بہترین عالم، بہترین مفتی، لیکن حافظ نہیں تھے آپ، قرآن کے حافظ نہیں تھے۔ کسی نے آپ کو خط میں القاب لکھا، حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری احمد رضا خان صاحب، اس میں حافظ و قاری کا بھی لقب لگا دیا۔ دوسرے ہوں تو پھیل جائیں گے کہ جتنے لقب فری میں ملے اچھا ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ میں حافظ ہوں نہیں اور لوگ مجھے حافظ سمجھ رہے ہیں۔ یہ شعبان کی آخری تاریخ تھی، شاید دوسرے دن سے رمضان شروع ہو رہا تھا۔ آپ نے اس خط والے کے گمان کے مطابق اپنے آپ کو اتارنے کے لیے عزم کر لیا کہ اس کے خط کا جواب بعد میں لکھوں گا، حافظ قرآن پہلے بنوں گا، کیونکہ اس نے حافظ کہا ہے، مجھے حافظ قرآن کہا۔ تو اعلیٰ حضرت کا معمول یہ تھا کہ روزانہ رمضان میں فجر سے لے کر کے شام تک ایک پارہ یاد کرتے تھے اور تراویح میں ایک پارہ سنا دیتے تھے۔
یہاں تک کہ 29ویں رمضان کو یا 27 کو آپ مکمل 1 مہینے کے اندر حافظ قرآن ہو گئے. 1 مہینے کے اندر حافظ قرآن، ہاں 1 مہینے میں وہ حافظ قرآن ہو گئے. قرآن کا یہ معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جس کے سینے میں چاہے اس کو عطا فرماتے. میرے عزیزو، آج بھی بہت سارے ایسے بچے ہیں جو قرآن کو یاد کرتے ہیں بہت بچپن میں، اور ان کے ذہن کے دریچے ایسے کھل جاتے ہیں. آپ نے مولانا حارث صاحب کے پیچھے بھی تراویح پڑھی ہے، یہ ہمارے بھتیجے ہیں. انہوں نے تقریباً 4.5 مہینے میں پورا حفظ قرآن کیا. الحمدللہ انہوں نے بھی ایک ریکارڈ قائم کیا تھا، اور اپنے سبق کے دوران انہوں نے 29واں پارہ 2 دن میں پورا پارہ سنایا تھا. آدھا پارہ ایک دن یاد کر لیا. تو یہ اپنے کمال کی بات نہیں، یہ اپنے کسب اور اپنے ذہن کی بات نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی عطا اور فضل. امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں امام محمد. یہ چھوٹی عمر میں امام اعظم کے پاس پڑھنے کے لیے آئے. داڑھی نہیں تھی، چھوٹے تھے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑے بڑے ان کے جو شاگرد تھے، علماء تھے، محدثین بیٹھتے تھے. اس میں ایک چھوٹی عمر کا لڑکا آیا ہے. تو امام اعظم نے ان کو ٹال دیا کہ جاؤ بعد میں. لیکن شوق اتنا تھا امام محمد کا کہ وہ ہٹنے کو تیار نہیں تھے. امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کو ٹالنے کے لیے کہا کہ بیٹا میں انہی کو پڑھاتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، تم حافظ ہو؟ کہا حافظ تو نہیں. حافظ بننے میں 2-3 سال لگ جائیں گے، جب تک تھوڑا سا جوانی آ جائے گی پھر سمجھ لے گا. کہا جاؤ حفظ کر کے آؤ. وہ گئے، 8 دن کے بعد پھر آئے. امام اعظم کے پاس کہا کہ حضور مجھے شاگردی میں لے لیجئے. کہا میں تم کو پچھلے ہفتے بھیجا تھا حافظ بن کر کے آنا. انہوں نے کہا میں پورا حافظ بن کر کے آیا ہوں 8 دن کے اندر. میرے عزیزو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کی خوب برکتیں ہمیں عطا فرما ہے. قرآن کو نہ چھوڑو اے میرے عزیزو. قرآن کو چھوڑ کر کے آج اس قدر گمراہی آئی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہیں تاریک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہیں ہم. قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ ساری آفات ہیں. اور پچھلی قوموں کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، ہم نے جو تمہیں دیا ہے وہ مضبوطی سے پکڑو. یعنی یہودیوں کو تورات دی گئی تھی، بنی اسرائیل کو زبور دی گئی تھی، اور ہر ایک امت کو یہ کہا گیا ہے کہ مضبوطی سے یہ کتاب تھامے رہو. جو اللہ کی کتاب اتری ہے یہ صرف اور صرف جھاڑ پھونک کے لیے نہیں ہے، یہ تمہاری پوری زندگی کا دستور آیا ہے. ہاں کل کیا ہونے والا ہے یہ قرآن میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے؟ قرآن عظیم تمہاری زندگی کا پورا دستور العین ہے. اس کو چھوڑ کر کے ہم ادھر ادھر کی آج ٹھوکروں پر مجبور ہو چکے ہیں. میرے عزیز و حیرت ہے ہماری قوم کو، طوطے کے پاس جا کر کے اپنا بھوش پوچھتے ہیں چٹھی نکال کر کے کہ میرا بھوش کیا ہونے والا ہے. وہ بھی سڑک چھاپ آدمی جو طوطا لے کر کے خود سڑک پر بیٹھا ہے، وہ لوگوں کا مستقبل بتا رہا ہے. ہائے، یہ اس کی بیوقوفی نہیں ہے، اس کے پاس جانے والے کتنے بڑے بیوقوف ہیں. مستقبل تمہارا بتا رہا ہے اور خود جو ہے سڑک چھاپ بنا ہوا ہے. ہاں ساری دنیا کے مستقبل بھوشمانی کر رہا ہے، لکیریں پڑھ رہا ہے، اور خود کی لکیر شاید پوری مٹی ہوئی ہے. عقل ہے یا نہیں ہے جو لوگ اس طرح کی جگہ پر جاتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا بکاہن فقد کفر بما انزل علی محمد. جو کسی کاہن جوتش کے پاس گیا، میرے آقا فرماتے اس نے محمد کا انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا ہے اس کا اس نے انکار کر دیا. کیوں جاتے ہو؟ قرآن تمہارے پاس سب سے بہتر کتاب ہے. قرآن عظیم ساری چیزیں تمہارے پاس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشکی اور کوئی تری کی بات ایسی نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو.
سب ہے قرآن میں، اور جو جس طرح سے اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ اس کے ظرف کی بات ہے۔ میرے عزیزو، کم سے کم آج اتنا تو کرو کہ تلاوت تو کثرت سے شروع کر دو۔ حدیث میں ملتا ہے کہ اگر لوگ آتے ہیں ہمارے پاس وظیفے، اس کا وظیفہ، بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں اس کا وظیفہ چاہیے، روزی میں برکت اس کا وظیفہ چاہیے، ہاں بہت سارے ٹینشن ہیں، وسوسے آتے ہیں اس کا وظیفہ چاہیے، بیماری نہ آئے اس کا وظیفہ چاہیے، وظیفے انہی سب کے چکروں میں پڑے ہوئے۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت تمہیں سارے ذکر سے بے نیاز کر دے گی۔ اگر قرآن کی تلاوت میں کوئی بندہ مصروف ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس کو دعا کرنے کا وقت نہیں ملا، دعا کرنے کا وقت نہیں ملا اور وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، تو فرمایا کہ مولا تعالیٰ اس کو سارے لوگوں کی دعا کے برابر عطا فرمائے گا۔ وہ بندہ رحمان کا کلام پڑھ رہا ہے، دعا کرنے کا اگر اسے وقت نہ ملا تو بھی مولا اس سے راضی ہے۔ میرے عزیزو، قرآن پڑھنے کے آداب میں بھی آج میں دیکھتا ہوں تو لوگوں کو کھجلی ہونے لگی، ادھر ادھر پینتیاں بدلنے لگے۔ قرآن پاک پڑھتے وقت تمہارے اندر رقت طاری ہو تو سمجھ لینا ایمان بھر گیا ہے۔ قرآن کی یہ صفت بتائی گئی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرہیزگار بندے کون ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان کے پاس قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کا دل ہلنے لگتا ہے شوق سے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مغرب کی نماز کے لیے حاضر ہوئے، صرف قاری قرآن نے اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ سورہ پڑھی، اتنا رونے لگ گئے، اتنا رونے لگ گئے۔ اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ یاد کرو کس چیز کو؟ جب زمین ہلا دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین کے اندر کی ساری بوجھل چیزیں نکال دی جائیں گی باہر، زمین سب اگل دے گی۔ اور سورہ قاریعہ میں اللہ نے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش، لوگ اس دن پتنگوں کی طرح ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ روئی کے پھاہے ہوتے، روئی کے اس طرح پہاڑ جو ہے ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے، پورے بڑے بڑے پہاڑ روئی کے پھاہے کے طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جو قیامت کے تذکرے فرمائے، امام اعظم ابو حنیفہ صرف سورہ زلزال پڑھتے رہ گئے، عشاء کا وقت آیا، عشاء پڑھی، پھر کھڑے ہو گئے، صرف یہی اذا زلزلت الارض زلزالہا اسی میں رہ گئے۔ اتنا روتے تھے، اتنا روتے کہ ان کی داڑھی سے آنسوؤں کا پانی ٹپ 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 گرنے لگا مسجد کے اندر۔ آپ کی عمر اس وقت قریب 70 سال کی ہے، قریب 70 سال کی۔ میں بتاتا ہوں، جس امام اعظم نے 4000 ختم قرآن کیے ہیں، 5 لاکھ حدیثیں انہیں یاد ہیں، 1000 سے زیادہ بڑے بڑے محدث شاگرد پیدا کیے، اور لاکھوں مسائل کا حل بیان کر دیا، امت پر اتنا بڑا احسان ہے۔ وہ امام اعظم ایک سورہ پڑھ کر کے رات کے وقت کیا کہہ رہے ہیں جانتے ہیں؟ ان کے ایک شاگرد ہیں مسعر، وہ کہتے ہیں میں رات کے وقت جا کر دیکھا میرے استاد ابھی تک کھڑے، مغرب میں جو گئے تھے ابھی تک کھڑے۔ آدھی رات گزر گئی تو وہ دروازہ کھول کر پیچھے کھڑے ہوئے تو امام اعظم ہاتھ پھیلا کر یوں رو رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے مولا، قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہے، ورنہ مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل نہیں۔ امام اعظم کہہ رہے ہیں میری بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہے، جس نے 4000 ختم قرآن کیے ہوں، اور پھر یوں کہتے ہیں مولا میرے پاس بخشے جانے کے لائق کچھ ہے نہیں سوائے سفید داڑھی کے، اور تو نے فرمایا ہے کہ سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے، مولا میری سفید داڑھی کو دیکھ کر مجھے معاف کر دینا۔ یہ قرآن میں محو ہونے والوں کا انداز ہے۔
اور ہمارے ہاں برسوں ہو جاتے ہیں ہم خوف الہی سے نہ روتے ہیں نہ ہی ہمارے جسم ہلتے ہیں. ہمیں کس چیز کا غرور ہے؟ ہمیں کس چیز سے اتراؤ ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ دنیا کے جو سب سے اچھے لوگ تھے وہ صحابہ تھے. ایک بار وہ زور سے ہنس رہے تھے تو میرے آقا نے صرف ان کو اتنی بات پر پوچھا, کیا تم سبوں نے قیامت کی تیاری کر لی؟ تو اتنی زور سے ہنستے کس بات پر ہو؟ صحابہ ہنسنا بند کر دی ہے. اور ہمارے حال یہ ہے, نہ وضو ڈھنگ کا ہے, نہ قرات ڈھنگ کی ہے, نہ نمازیں ہو پائی ہیں, کچھ نہ ہو کر کے بھی ہمارا سینہ چوڑا کر کے ہم زمین پر گھوم رہے ہیں. اللہ کے خوف سے لرز جاؤ. اور قرآن عظیم کی تلاوت جو بندہ کرتا ہے کثرت سے, اللہ تعالیٰ کا وہ ایسا محبوب ہوتا ہے, ایسا محبوب کہ آپ دیکھنا موت کے وقت بھی اس کے چہرے پر نور طاری ہو جاتا ہے. ہاں, اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوگی. قرآن کثرت سے پڑھنے والے کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے. امام احمد بن حنبل بڑے امام ہیں, فرماتے ہیں نزا کیا وقت تھا ان کے, اور اس وقت سے کوئی باہر آتا نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے موت کے منہ سے نکالے. ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ قریب موت کا وقت آ گیا اور سانس جو ہے پھڑکنے لگ گئی, ہلکی ہلکی ہو گئی, لگتا کہ اب روح نکلے گی, تب روح نکلے گی. اسی اثنا میں وہ کہتے ہیں کہ شیطان قریب آ گیا, شدت کی پیاس لگی تھی. اور شیطان, کس کی بات کر رہا ہوں؟ امام احمد بن حنبل کی. شدت کی پیاس لگی تھی اور وہ پانی لے کر قریب آیا اور بار بار مجھے اپنی طرف بلاتا تھا, کیونکہ پانی کے لیے آدمی کہیں پر بھی چلا جائے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ ابلیس ہے, مجھے بہکا رہا ہے, لیکن پانی کی خواہش بھی ہے. اور اس کے بعد وہ آپ سے بحث کرنے لگا کچھ معاملات پر, موت کے قریب, جبکہ بولنے کی طاقت بھی نہیں. تو اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا, اس نے گھونسے مار مار کر کے شیطان کو بھگا دیا. شیطان بھاگ گیا, ڈر کر کے بھاگا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے سکون ہوا, کم سے کم اس کی شرارتوں سے بچ گیا. وہ نوجوان اتنا حسین تھا, بہت خوبصورت تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے تجھے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں, تو کون ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے احمد بن حنبل, میں سورہ یاسین ہوں, جس کو تم روزانہ تلاوت کرتے تھے. اللہ نے مجھے آج یہ شکل دی اور اس ابلیس کو میں نے مار کر بھگایا کہ تمہاری نزا میں وہ تمہیں گمراہ نہ کر سکے. بہرحال یہ کیفیت ان کی ختم ہوئی, آپ نے یہ بیان کیا. پھر بعد میں دوبارہ آپ شاید نزا کے عالم میں گئے اور انتقال ہوا. لیکن میرے عزیزو, اندازہ کرو اتنے بڑے امام جن کا حال یہ ہے کہ لاکھوں حدیثوں کے وہ حافظ ہیں, ان کے ساتھ ابلیس اخیر وقت میں ایسے شدت سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ہمارا اور تمہارا کیا حال ہوگا؟ اگر کوئی چیز اس وقت بچائے گی تو یہ اللہ کا کلام. یہاں تک کہ جب قبر میں دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں تو قبر کے حالات بہت سخت ہیں. قبر بڑی چھوٹی ہے, ہم خود ہی کھودتے ہیں, جانتے ہیں کتنی قبر ہوتی ہے. اپنے مردوں کو آپ دفنا کر کے آتے ہیں, اتنی ہوتی ہے کہ کروٹ بھی نہیں لے پاتا مردہ, اور وہ بھی اس کو اتنا ٹائٹ کر کے نیچے پتھر یا اینٹ, یہ ڈھیلے سب رکھ کر کے قبلے کی طرف کر کے اس کو بند کر کے آ جاتے ہیں. پتہ ہے کس قدر گھبراہٹ ہوتی ہے, بہت گھبراہٹ ہوتی ہے. یہ مت سمجھنا کہ مردے کو اب کچھ پتہ نہیں چلتا. یہاں تک کہ حدیث میں ہے تمہارے چلنے کے چپلوں کی آواز تک وہ مردہ سنتا ہے. بولنے کی آواز تو چھوڑے, چلنے کی آواز بھی وہ قبر میں سنتا ہے. ہر چیز زندوں کے کانوں سے زیادہ کان اس کے تیز سنائی دیتا ہے اس کو. اور جب لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہوتے ہیں وہ اس قدر گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے کہ اس تنگ و تاریک کوٹھری میں پہلی بار اس کو ڈالا گیا ہے. زندگی بھر کبھی اتنے چھوٹے گڑھے میں نہیں سویا. ہاں, اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, رشتہ داروں کو بھی کہا ہے کہ دفنانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ قبر کے پاس کہ اس کی گھبراہٹ کم ہو. لیکن کون بیٹھتا کون ہے؟
سب کو اپنی جلدی ہے. عزیز لوگ بھی نہیں بیٹھتے, نکل آتے ہیں. بھائی ہوں, باپ ہوں, بیٹے ہوں, سب نکل کر کے آ جاتے ہیں الا ماشاء اللہ. لیکن اس اندھیری قبر میں جب لوگ قبرستان سے آ جاتے ہیں, عجیب و غریب آوازیں مردے کو سنائی دینے لگتی ہیں, زمین ہلنے لگتی ہے اور دونوں جانب سے دباتی ہے زمین. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ضغطۃ القبر حق, قبر کا جھٹکا دینا حق ہے, ہر ایک کے ساتھ ہوگا. صحابی رسول سعد بن معاذ کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کو قبر دبا رہی تھی. قبر سب کو دبائے گی, لیکن کچھ کو ایسے دبائے گی کہ ان کی ہڈی پسلیاں الگ ہو جائیں, اور کچھ کو محبت سے دبائے گی. لیکن فرمایا کہ قبر جو ہے اس وقت اندھیری اور پھر عجیب و غریب آوازیں, تنہائی الگ, کوئی نہیں ہے قریب, کوئی نہیں ہے. اس وقت کچھ لوگوں کی قبر میں ایسا ہے کہ اچانک ایک نورانی شکل کا نوجوان سرانے کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا دوست ہوں, تو گھبرا مت, میں تیری دوستی نبھانے آیا ہوں. مردہ پلٹ کر کے دیکھتا ہے, پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو کہتا ہے میں اللہ کا کلام قرآن پاک ہوں. قرآن مقدس رفیق بن کر, انیس بن کر قبر میں آتا ہے. میرے عزیزو, اس قرآن سے محبت کرو, اس قرآن سے محبت کرو. مجھے افسوس ہوتا ہے رمضان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن سننا نہیں چاہتے. ان کو سال میں ایک بار ہی تو موقع ملتا ہے, ان موقعوں کو بھی گنوا دیتے ہیں. بازاروں کی زینت بنے رہتے. بازار کتنے بازار کرو گے, کتنے, سال بھر تو بازار کھلا ہے. کیا یہ تراویح پھر رمضان کے بعد ملنے والی ہے؟ ضائع کر دیتے ہیں. ایک تو تم حافظ قرآن ہو نہیں, قرآن گھر میں پڑھتے نہیں. ایک حافظ تمہارے ہاں آ گیا سنانے کے لیے اللہ کا کلام, اس کے لیے بھی پیچھے بھاگ جا رہے ہو. تو گویا کہ تم قرآن کے ساتھ بہت ناانصافی کر رہے ہو. قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال چکے, اس کے حقوق نہیں ادا کرتے. گھروں میں جا کر کے دیکھو تو بہت اونچے طاق پر اس کو رکھ دیا ہے. قرآن پر تو اتنی دھول جمع ہوتی ہے کہ اتنی دھول نہ فریج پر نہ ٹی وی پر. ٹی وی اور فریج اور واشنگ مشین تو روز صاف ہو جاتے ہیں, قرآن پاک پر ہاتھ بھی نہیں لگتا. کیوں قرآن کے ساتھ یہ دوہرا سلوک ہے؟ یہی تو ہے میرے عزیزو. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا, درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. یہ سارے ہمارے اندر ہیں. اٹھو, آج بھی تمہارے پاس وقت ہے, قرآن کو پڑھو, سیکھو. اور میں کہتا ہوں آج کے دور کے مسلمان, سخت پکڑ ہوگی تمہاری. تمہارے پاس یہ عذر بھی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ مولا پڑھانے والا کوئی تھا نہیں, سیکھنے کا کوئی ذریعہ تھا نہیں. آج تمہارے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, قرآن ہے, سینکڑوں قاریوں کی قرت ہے. انٹرنیٹ صرف گانے سننے کے لیے نہیں, قرآن سیکھنے کے بھی وہاں ذریعے موجود ہیں. پورے عالم بننے کے مدرسے چل رہے ہیں آن لائن, قرآن پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں. لیکن اب عذر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. کیا کہو گے؟ کیا کہو گے کہ ہمارے ہاں کوئی عالم نہیں تھا, کوئی حافظ نہیں تھا, پڑھنے کا موقع نہیں ملا؟ نہیں, تمہاری سخت پکڑ ہوگی. تمہارے پاس سب تھا, تم نہیں چاہتے تھے قرآن پڑھنا, تم نہیں چاہتے تھے. میرے عزیزو, قرآن کی طرف آ جاؤ. میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو حفاظ قرآن ہوں, میں اپنے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں, دیگر جو بھی حفاظ قرآن ہیں ان کا ادب بھی بجا لائیں. اللہ کا کلام ان کے سینے میں موجود ہے. اور آج یہ اس مصلی پر, اس محراب میں اس سال کی میری آخری تراویح تھی. انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو زبان تھی, قرآن میں اللہ نے فرمایا, وہی میں عرض کرتا ہوں ان کی سنت پر. لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین. لوگوں, میں آپ سے اس خدمت پر 1 روپیہ بھی اجرت نہیں مانگتا, مجھے معاوضہ نہیں چاہیے آپ سب سے.
میرا اجر رب العالمین کے حوالے ہے، میرا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ مجھے آپ سب کی جو محبت ہے یہی کافی ہے، اور مجھے دعاؤں سے نوازیں، یہ میرے لیے بہت بڑا معاوضہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے، یہ میرے لیے بڑا ہدیہ ہے۔ اور یہ محبت ہی تو ہے کہ اتنے گیپ کے بعد دوبارہ اس مصلی پر میں آیا ہوں، اور جو کچھ بھی ہوں میں یہاں تک آپ کے پاس بولنے کے قابل ہوں، یہ میرے والد کی تربیت ہے۔ آئیں آج میں اپنی اس آخری محفل میں، چونکہ پھر کل سے شاید آپ کے سامنے حاضری نہیں ہوگی، تفسیر کا جو درس پہلے رمضان سے چل رہا تھا آج یہاں پر ختم ہوا، اور ایسا نہ ہو کہ زندگی کا آخری ہو، اللہ تعالیٰ پھر سے موقع عطا فرمائے۔ آئیں انشاءاللہ العزیز مولا کریم ہم سب کو آج کی رات معاف کرے گا۔ دعا کرتے ہیں جنہوں نے مجھے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں ان سب کو بھی میں شامل کرتا ہوں۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اکرم الاکرمین، مولا قدیر ہماری اس میں ان تمام محفلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پہلے رمضان سے لے کر آج تک جو تراویح پڑھا، سورہ فاتحہ سے لے کر مولا 30ویں پارے تک کے جتنے سورے ہم نے تلاوت کیے، اس میں جو غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، بیشیاں ہوئی ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے رب العالمین تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار۔ تو نے رمضان میں یہ حسین موقع دیے تھے، تیری اس مسجد کو ہم بھرتے تھے، مولا اگر ہماری زندگی باقی ہے تو پھر سے رمضان عطا کر دے۔ ارحم الراحمین، قرآن عظیم کی تلاوت کو میں نے جو کچھ بھی پڑھا مولا خالص تیرے شوق میں پڑھا ہے، تیری رضا کے لیے پڑھا ہے۔ اے رب قدیر مجھے ایمان کا اضافہ عطا فرما، جتنے لوگوں نے خلوص سے سنا ہے مولا ان سب کو اجر عطا فرما۔ اور تفسیر قرآن جو آج تک کی محفلیں ہوتی رہیں، اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں مولا سب سے میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، سننے والوں کو بھی معاف فرما دے۔ اور دور دراز سے کئی لوگ آن لائن سن رہے ہیں، محفلوں میں شامل ہوتے ہیں، مولا ان سب کی بھی مغفرت فرما دے۔ ارحم الراحمین، آج کئی لوگ تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں، کچھ محتاج ہیں، کچھ غریب ہیں، اپنے اپنے گھروں کی پریشانیاں، کچھ تو وہ ہیں جو بول نہیں سکتے۔ اے رب ذوالجلال سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے رب العالمین پورے ہندوستان کے مسلمان اس رمضان میں پریشان ہیں مولا، جائیں تو کدھر جائیں، کس سے اپنے غم کی داستان سنائیں، سمجھ میں نہیں آتا مولا۔ حالات اس قدر بدلتے جا رہے ہیں کہ چھوٹی ذاتوں کے اور نیچ قسم کے لوگ تیری مسجدوں پر، تیرے اولیاء کے مزاروں پر اور مسلمانوں کی گردنوں پر راج کرنے لگ گئے ہیں۔ اے قدیر و جبار خدا ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ ارحم الراحمین جو بے قصور ہمارے بچے گرفتار ہوئے ہیں ان کو آزاد کر دے۔ الہ العالمین تو جہنم سے آزاد کرتا ہے، امت مصطفیٰ کو جیلوں سے آزاد کر دے۔ تیرے لیے بڑی بات نہیں ہے مولا، جو بچے ناحق گئے ہیں ان کو آزادی عطا کر، ظالموں کے چنگل سے انہیں آزاد کر دے۔ یا ارحم الراحمین مولا یہاں پر جتنے حاضر ہیں اور جو دور دراز سے سن رہے ہیں سب کو قرآن عظیم کا شوق عطا فرما، آخری سانس تک مولا قرآن کی تلاوت کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرما۔ ہم قبر میں جائیں تو اس قرآن کو ہمارا دوست بنا دے، حشر کے دن مولا قرآن کو ہمارا شفیع و مددگار بنا دے۔ ارحم الراحمین میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، تو کریم ہے خدایا تیری بندہ پروری ہے، صرف آج کی رات اتنی التجا ہے، کل قیامت کے دن جب تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں غلاموں کی جھرمٹ میں جنت کی طرف جا رہے ہوں، ان غلاموں میں ہمیں شامل فرما دے مولا، جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ خصوصیت کے ساتھ یہاں پر جتنے لوگوں نے بھی میرے ساتھ محبت کا سلوک کیا سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ میں فقیر آدمی ان کی محبتوں کا صلہ نہیں دے پاؤں گا، مولا سب کو تو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ ہمارے بچے، ہمارے شاگرد جو روزانہ قرآن پڑھتے تھے، سنتے تھے،
اراکین، انتظامیہ، معاونین، امام، خطیب، سب کو مولا اپنے شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ میرے والد گرامی کی مغفرت فرما۔ مولا جتنے لوگوں کے والدین انتقال کر چکے، رشتہ دار انتقال کر چکے، ان کی قبروں کو بقعہ نور بنا دے۔ مولا ہو سکتا ہے ان کی خطاؤں کی وجہ سے ان کی قبریں تحریک ہو گئی ہوں، مولا ہم اجالوں میں بیٹھے ہیں، ایک بار ہماری دعا کے ذریعے ان کی قبروں کو اجالا کر دے۔ مولا تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، ہمارے والدین کی قبروں کو اجالا کر دے۔ مولا ان کو رحمت و انوار کی بارشیں عطا کر، جو کچھ بھی جانے انجانے میں ان کی زندگیوں میں خطائیں ہوئی وہ معاف کر دے۔ سخت سوالات نہ کر، نکیرین کے سوالات سے مولا ان کو آزادی دے دے، آسانی عطا کر، جوابات میں آسانی عطا فرما، قبر کے دبانے سے بچا لے۔ اے رب العالمین، ہم جنت میں جانے کے قابل تو نہیں ہیں، مگر تیری جہنم کا عذاب سہنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ بخش دے بس تیرے فضل سے مولا، تیرے فضل سے بخش دے، اور تو ہمیں بے حساب جنت عطا فرما دے۔ کل قیامت کے دن اگر تو ہم سے سوال کرے گا تو مولا ہمارے پاس ایک سوال کا بھی جواب نہیں ہے۔ اے رحم الراحمین، ہم کو بغیر حساب کے معاف کر دے، معاف فرما دے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اکرم الاکرمین، تقبل دعاءنا بحرمت جد الحسن والحسین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔